میرے باپ نے مجھے جوئے میں ہار دیا اور میرا نکاح ایک بوڑھے مرد سے کر دیا۔ میں بہت ڈری ہوئی تھی۔ جب وہ مجھے اپنے ساتھ اپنے گھر لے آیا تو گھر لاتے ہی مجھے طلاق دے دی اور مجھے ایک نیا لباس دے کر بولا، 3 دن بعد میں مرنے والا ہوں، تم میرے مرنے پر اپنے کچھ بال کاٹ کر میری قبر میں ڈلوا دینا، پھر میری ساری دولت تمہاری ہو جائے گی۔ میں نے ایسا ہی کیا۔ 3 دن بعد وہ واقعی مر گیا تو میں نے اپنے بال کاٹ کر اس کے کفن میں چھپا دیے۔ میں اب مطمئن تھی۔ جب رات گہری نیند تھی اور اچانک میری روح لرز گئی۔ میں بستر پر اپنی کتابیں لے کر بیٹھی پڑھ رہی تھی کیونکہ میرے میٹرک کے امتحانات ہونے والے تھے۔ رات کے 10 بج چکے تھے کہ ابو گھر آئے اور امی سے بولے، جلدی کرو، اس کے سر پر لال دوپٹہ ڈال دو، اس کی شادی میں ایک کروڑ پتی انسان کے ساتھ کر رہا ہوں۔ امی ایک دم حیرت زدہ رہ گئیں۔ وہ بولی، کیا کہہ رہے ہو امجد؟ دماغ تو ٹھیک ہے نا تمہارا؟ ایسے کیسے دوپٹہ ڈال دوں؟ ابو غصے سے بولے، بند کرو یہ بات، میں جو کہہ رہا ہوں کرو ورنہ طلاق دے دوں گا۔ امی چپ کر گئی۔ مجھے سمجھ نہیں آ رہا تھا کہ ابو یہ کیا کہہ رہے تھے، کس کی شادی کی بات کر رہے تھے۔ تھوڑی دیر بعد ہمارے گھر کا دروازہ بجنے لگا۔ ابو کی خوشی بھری آواز آئی، لگتا ہے ہماری بیٹی کی بارات آ گئی ہے۔ وہ دروازہ کھولنے گئے تو امی بھاگ کر میرے پاس آئیں اور بولی، فریحہ میری بچی، گھر سے بھاگ جاؤ، نہیں تو تمہارا باپ تم پر ظلم کر دے گا۔ میں کم عمر تھی، اتنی ہمت نہیں تھی کہ میں یوں منہ اٹھا کر گھر سے چلی جاتی۔ امی نے میرے سامنے ہاتھ جوڑ دیے اور پھر سے بولی، میری بچی، میری فریحہ، چلی جاؤ یہاں سے، نہیں تو غضب ہو جائے گا۔ میں بولی، امی مجھے کچھ بھی سمجھ نہیں آ رہا، میں چلی بھی تو جاؤں مگر باہر کتے بھونک رہے ہیں، مجھے ان سے خوف آ رہا ہے۔ میری بات سن کر امی نے مجھے اپنے سینے میں بھینچ لیا۔ وہ زاروں قطار رونے لگیں۔ میں بھی بہت ڈر گئی تھی، اس لیے میں بھی رونے لگی۔ ابو کے ساتھ چند آدمی ہمارے گھر داخل ہو چکے تھے۔ ابو بڑے خوش آمدی انداز میں ان کے آگے پیچھے ہو رہے تھے۔ ابو بولے، ملک صاحب، یہ ہے آپ کی کمسن اور خوبصورت دلہن۔ ابو نے میری طرف ایسے اشارہ کیا جیسے دکاندار اپنی کوئی چیز فروخت کرنے کے لیے گاہک کا دل لباتا ہے۔ میں نے نظریں اٹھا کر دیکھا تو منظر بڑا خوفناک تھا۔ ابو کی ہی عمر کے چند آدمی تھے اور ایک مولوی صاحب۔ ابو بولے، مولوی صاحب نکاح شروع کریں۔ امی جھٹ سے بولی، مولوی صاحب میری بچی ابھی کمسن ہے، وہ ابھی شادی کے لائق نہیں ہے، آپ کوئی فتویٰ دے کر یہ نکاح روک دیں۔ ابو نے آگے بڑھ کر امی کے منہ پر تھپڑ مار دیا۔ میرا تو سانس اوپر سے اوپر اور نیچے سے نیچے رہ گیا تھا۔ ابو کے ساتھ کھڑے شخص نے مولوی صاحب کو اپنی جیب میں پڑی ہوئی چیز دکھائی تو وہ ایک دم سے ڈر کے۔ مولوی صاحب بولے، بچی کی عمر کتنی ہے؟ امی بولی، 18ویں سال میں لگی ہے۔ مولوی صاحب بولے، بہن یہ نکاح جائز ہے، مجھے میرا کام کرنے دے۔ انہوں نے جلدی سے میرا نکاح پڑھانا شروع کر دیا۔ اصل صدمہ تو مجھے تب لگا جب معلوم ہوا کہ ان مردوں میں سے میرا دلہا وہ ہے جو شکل میں سب سے زیادہ خطرناک تھا۔ وہ تو میرے باپ سے بھی زیادہ خطرناک لگ رہا تھا۔ میری آنکھوں میں آنسو آ گئے۔ میں سمجھ گئی تھی کہ آگے آگے میرے ساتھ کیا سلوک ہونے والا ہے۔ میرے باپ کی طرح یہ شخص مجھے صبح شام مارا کرے گا۔ نکاح کے فوراً بعد رخصتی کا شور اٹھا۔ میرا خوف سے دل بند ہو رہا تھا۔ امی نے مجھے اپنی باہوں میں بھینچ لیا اور وہ میرے کان میں بولی، بیٹی معاف کر دو، میں تمہیں اس درندے سے نہ بچا سکی، مجھے معاف کر دینا میری جان۔ میں اس وقت اتنی ڈری ہوئی تھی کہ حلق سے آواز بھی نہیں نکلتی تھی۔ میری رخصتی ہوئی، مجھے ایک بڑی سی گاڑی میں بٹھا دیا گیا۔ میرے ساتھ میرے سے تقریباً اسی عمر والا دلہا آ کر بیٹھ گیا۔ وہ بولا، فریحہ سب کچھ تو جان ہی گئی ہوگی کہ میرا نام حمید ہے، میں تمہیں بہت خوشیاں دوں گا، اس لیے تمہیں خوش ہونا چاہیے کہ تمہاری شادی مجھ جیسے قدردان انسان سے ہوئی ہے۔ اپنی بیوقوف ماں کی باتیں سوچ کر غمگین مت ہو۔ میں چپ چاپ بیٹھی رہی۔ گاڑی ایک بہت بڑے محل نما گھر کے سامنے رکی۔ جیسے ہی میں گاڑی سے اتری تو ملازموں کی ایک لمبی قطار میرے استقبال کے لیے آئی۔ میں یہ سب بڑی حیرت سے دیکھ رہی تھی۔ جب ہم لانچ میں پہنچے تو ایک لڑکے نے ہمارا استقبال تالیوں سے کیا۔ حمید کے چہرے پر ایک دم سے غصہ نمودار ہوا اور مجھے اس لڑکے کے چہرے پر بھی غصہ دکھائی دیا۔ وہ خونخوار لہجے میں بولا،
میری ماں کو مار کر شادیوں پر شادیاں کر رہے ہو. تم سمجھتے ہو کہ اس طرح تم سکون سے رہنے لگو گے؟ ایک بات یاد رکھنا، میں تو تمہیں مرنے کے بعد بھی بے سکون کروں گا. یہ تو پھر زندگی ہے. میں شدید ڈری ہوئی تھی. حمید نے میرا ہاتھ تھام کر مجھے سجے ہوئے کمرے میں لے گیا. میں حمید کا کمرہ دیکھ کر حیران رہ گئی. یہ کمرہ ہمارے پورے گھر جتنا تھا. حمید نے اشارہ کیا تو میں جلدی سے بیڈ پر بیٹھ گئی. وہ بھی میرے ساتھ ہی بیڈ پر بیٹھ گیا اور بولا، فریحہ تم بہت خوبصورت ہو. اس کے منہ سے تعریف سن کر میرا جی چاہا تھا کہ اپنا سارا چہرہ ناخنوں سے کھرچ کر اپنا حسن مٹا دوں تاکہ یہ شخص میری طرف دیکھ بھی نہ سکے. میں ایک ہی رات میں بہت بڑی ہو گئی تھی. پہلے تو مجھے کتے سے بھی ڈر لگتا تھا، اور اب میرے سامنے حیوان نما ایک انسان بیٹھا تھا جو نہ جانے کتنے پیسوں میں مجھے میرے باپ سے خرید کر لایا تھا. مجھے تو اس سے اب ڈر لگ رہا تھا. وہ بولا، فریحہ کاش میں تمہارے اس حسن سے فائدہ اٹھا سکتا. مجھے اس کی بات اچھی نہیں لگی، اس لیے حمید کا دھیان ہٹانے کے لیے میں بولی، باہر جو لڑکا کھڑا تھا وہ کون تھا؟ حمید کے چہرے پر ناگواری پھیل گئی. وہ بولا، میرا بیٹا ہے وہ. کچھ سال قبل اس کی ماں ہارٹ اٹیک سے مر گئی. اس وقت میں گھر نہیں تھا، گاڑی بھی میرے پاس ہی تھی. اس وجہ سے اس بیچاری کو ہسپتال پہنچانے میں دیر ہو گئی اور وہ دم توڑ گئی. اس دن سے ریحان مجھ سے نفرت کرتا ہے اور مجھے اپنی ماں کی موت کا ذمہ دار سمجھتا ہے. میری ایک بات کان کھول کر سن لو، ریحان میرا بیٹا ہے، اسی ناطے سے وہ تمہارا بھی بیٹا لگے گا. تم نے خود کو ریحان کی ماں بنا کر دکھانا ہے. میں حمید کی بات سن کر ہنسی آ گئی، کیونکہ اس کا بیٹا تو مجھ سے 3-4 سال بڑا ہی تھا. تھوڑی دیر بعد حمید نے مجھے ایک نیا لباس دیا اور بولا، یہ لباس پہن لو. میں حیرت بری نگاہوں سے اسے دیکھنے لگی. پھر وہ بولا، فریحہ میں 3 دن بعد مر جاؤں گا. میں اپنے پیچھے کروڑوں کی جائیداد چھوڑ کر جاؤں گا. میں یہ جائیداد اپنے بیٹے کے نام نہیں لگا سکتا کیونکہ وہ اچھا نہیں ہے. اس کی اٹھک بیٹھک برے لوگوں میں ہے. مجھے امید ہے کہ وہ میری محنت سے جمع کی ہوئی پونجی لوٹا دے گا. اس لیے میں اپنی ساری جائیداد تمہارے نام کروں گا، مگر ایک شرط ہے. جب میں مر جاؤں گا تو تم اپنے سے کچھ بال کاٹ کر میری قبر میں ڈلوا دینا. جب تم یہ عمل کر چکی ہوگی تو میری ساری جائیداد تمہارے نام پر ہو جائے گی. میں حمید کے چہرے کو دیکھتی رہی. وہ کیسی عجیب باتیں کر رہا تھا. وہ ساری باتیں کر کے باہر چلا گیا. میں نے بھی اٹھ کر لباس تبدیل کیا اور سونے کے لیے لیٹ گئی. اب میرا دماغ تیزی سے کام کر رہا تھا. اگر سچ میں حمید مر گیا اور اس کی ساری جائیداد میری ہو گئی تو میری تو زندگی بن جائے گی. میں اپنی امی کو بھی اس گھر میں لے آؤں گی اور انہیں ابو سے طلاق دلوا دوں گی. میرے اور امی کا کوئی تعلق نہیں ہوگا ابو کے ساتھ. رہی بات حمید کے بیٹے کی تو کچھ جائیداد اس کو بھی دے دوں گی کیونکہ اس کا بھی حق بنتا ہے. یہ سوچ کر میں سو گئی. صبح میری آنکھ شور کی آواز سے کھلی. میں جلدی سے اٹھ کر کھڑکی کے پاس گئی اور کھڑکی کو کھولا تو سارا معاشرہ کھل کر سامنے آ گیا. حمید اور اس کا بیٹا کسی بات پر لڑ رہے تھے. تھوڑی دیر بعد حمید اپنے کمرے کی طرف جانے لگا تو میں بھاگ کر بیڈ پر بیٹھ گئی کہ کہیں وہ یہ نہ سمجھے کہ میں اس کی جاسوسی کر رہی ہوں. جب حمید کمرے میں آیا تو بولا، فریحہ تم جانتی ہو نا کہ میں مرنے والا ہوں، اس لیے میں گھر سے باہر جا رہا ہوں تاکہ اپنے تمام معاملات نمٹا لوں. میں رات دیر سے گھر لوٹوں گا. اور ہاں، ریحان سے ڈرنے کی ضرورت نہیں ہے. یہ گھر تمہارا بھی ہے، جہاں چاہو اٹھو بیٹھو. حمید یہ سب کہہ کر باہر نکل گیا. میں اٹھ کر منہ ہاتھ دھو کر لاؤنج میں پہنچی تو ایک ملازمہ جلدی سے میرے پاس آ کر بولی، بیگم صاحبہ ناشتے میں کیا لگے گا؟ میں بولی، انڈا لاؤ. ملازمہ جلدی کچن میں چلی گئی. میں لاؤنج میں بیٹھ کر ٹی وی دیکھنے لگی. ٹی وی پوری دیوار پر پھیلا ہوا تھا. ایسا لگتا تھا جیسے میں کسی سینما میں بیٹھی ہوئی ہوں. تھوڑی دیر بعد ریحان بھی آ گیا. وہ میرے روبرو آ کر بیٹھ گیا اور بولا، فریحہ میڈم، حمید کے ساتھ تم نے شادی اپنی مرضی سے کی ہے؟ میں ڈرتے ڈرتے بولی، ریحان میں تمہاری ماں نہیں ہوں، میرا نام مت لو. میری بات سن کر ریحان کہہ لگانے لگا. وہ صوفے پر ادھر ادھر منہ بنا کر میری بات پر ہنس رہا تھا. ہنس ہنس کر وہ جب نڈال ہو گیا تو وہ بولا، فریحہ تم مجھ سے چھوٹی ہو، ماں نہیں ہو میری. میں چپ کر گئی. پھر وہ بولا، میں جانتا ہوں کہ حمید نے تمہارے ساتھ بھی یہ شادی پیسے کے زور پر کی ہے، لیکن اگر تم اس شخص سے نجات چاہتی ہو تو میں تمہاری مدد کروں گا. میں جانتی تھی کہ کچھ دنوں تک مجھے ویسے ہی اس بوڑھے سے نجات مل جائے گی،
اس لیے میں کسی کا احسان قبول نہیں کرنا چاہتی تھی۔ میں بولی، نہیں شکریہ، اپنی مدد اپنے پاس رکھو۔ اتنا کہہ کر میں اٹھ کر اپنے کمرے میں چلی گئی۔ میں نہ چاہتے ہوئے بھی ریحان کے بارے میں سوچتی چلی جا رہی تھی۔ ریحان امیر ہونے کے باوجود بے سکون تھا، پریشان تھا۔ تب مجھے سمجھ آیا کہ خوشی پیسوں کی محتاج نہیں ہوتی۔ ہم سب اس دنیا میں امتحان دینے کے لیے آئے ہیں، ہمارا امتحان بس چلتا جا رہا ہے۔ میری شادی کو تیسرا دن تھا۔ میں لاؤنج میں بیٹھی ٹی وی دیکھ رہی تھی۔ حمید اپنے کام نمٹانے گیا ہوا تھا۔ تب ہی مجھے ایمبولینس کی آواز آئی۔ میرا دل اچانک اچھل کے حلق میں آ گیا۔ میں جلدی سے اٹھ کر باہر نکلی تو پتہ چلا کہ ایمبولینس میں حمید کی لاش آئی ہے۔ میں ہکا بکا سے کھڑی اس کی لاش کو دیکھتی رہ گئی۔ میں یہ سوچ کر حیران ہو رہی تھی کہ حمید کو اپنی موت کا کیسے پتہ چلا تھا۔ شاید اسے کوئی جان لیوا مرض لاحق تھا جس کی وجہ سے وہ چل بسا۔ مجھے حمید کے مرنے کا ذرا بھی دکھ نہیں تھا۔ ایسا لگتا تھا جیسے میرے سر سے بھاری بوجھ اتر گیا ہو۔ حمید کی میت لا کر رکھ دی گئی۔ میں ایک کونے میں جا بیٹھی۔ اس کے کافی جاننے والے لوگ اس کی میت پر پہنچ چکے تھے۔ سب مجھے دلاسے دے رہے تھے، جبکہ میں ہونکوں کی طرح سب کے چہرے دیکھ رہی تھی۔ میں خوش تھی کہ حمید کی ساری جائیداد میرے نام ہو جائے گی۔ تب ہی میرے ذہن میں حمید کی وصیت گونجی۔ حمید کو غسل دے کر کفن پہنا دیا گیا۔ میں جلدی سے اٹھ کر کمرے میں گئی اور اپنے بال کاٹ کر مٹھی میں تھام لیے۔ میں باہر آئی تو حمید کا جنازہ اٹھ چکا تھا۔ میں گھبرا گئی، کچھ سمجھ نہ آیا تو رونے کی ایکٹنگ کرنے لگی اور بھاگتی ہوئی آ کر میت سے لپٹ گئی۔ میں روتے ہوئے بولی، حمید مجھے یہ چھوڑ کر نہ جائیں۔ سب لوگ حیران تھے کہ وہ لڑکی جس کی آنکھ سے ایک آنسو بھی نہ برستا تھا، اب اسے اچانک کیا ہو گیا ہے جو وہ یوں رو رہی ہے۔ میں نے سب سے نظر بچا کر اپنے بال حمید کے کفن میں ڈال دیے۔ جنازہ اٹھنے کے بعد کچھ دیر لوگ میرے پاس بیٹھے رہے، پھر سب اپنے اپنے گھروں کو چلے گئے۔ میں لان میں بیٹھی سوچ ہی رہی تھی کہ بس اپنی والدہ کو اس گھر میں لے آؤں۔ تب ہی ریحان وہاں آ گیا۔ وہ بہت سنجیدہ لگ رہا تھا، اس کی آنکھیں سرخ ہو رہی تھیں۔ وہ بولا، میں بیٹھ جاؤں؟ میں نے اجازت دی تو وہ میری سامنے والی کرسی پر بیٹھ گیا۔ وہ بولا، فریحہ تم بہت اچھا ناٹک کر لیتی ہو۔ میں جانتا ہوں کہ حمید کے مرنے پر تم نے ایک آنسو بھی نہیں بہایا تھا، مگر جیسے ہی اس کا جنازہ اٹھنے لگا تو تم رونے لگی۔ میں نے دیکھا کہ تم نے میت کے پاس کچھ رکھا تھا، وہ کیا تھا؟ مجھے ریحان سے اس قسم کے سوال کی توقع نہیں تھی۔ میں بولی، اس نے مجھے ایک وصیت کی تھی، بس وہی پوری کی میں نے۔ ریحان نے سر ہلا دیا اور اٹھ کر چلا گیا۔ ریحان کی شخصیت مقناطیسی سی تھی، وہ مجھے اپنی جانب کھینچتا تھا۔ میں نہ چاہتے ہوئے بھی بار بار اس کے متعلق ہی سوچتی رہتی تھی۔ دن یوں ہی بیت گیا۔ رات ہوئی تو میں اپنے کمرے میں چلی آئی۔ میرا دل و دماغ روشن ہو چکا تھا۔ میری حمید جیسے گھٹیا انسان سے جان چھوٹ گئی تھی۔ پھر سب سے بڑھ کر میں اس کی ساری جائیداد کی مالکن تھی۔ رات قطرہ قطرہ پگھلتی جا رہی تھی، جبکہ میں اپنے جہازی سائز کمرے میں چل پھر کر ایک ایک چیز کا جائزہ لے رہی تھی۔ تب ہی میری نظر حمید کی تصویر پر پڑی۔ میں اس کی تصویر دیکھ کر سوچ میں پڑ گئی کہ انسان کی زندگی کا مقصد کیا ہے اور انسان کن لوگوں میں خود کو مشغول کیے رکھتا ہے۔ پھر ایک دن ایسے ہی اچانک موت آ جاتی ہے تو وہ صفحہ ہستی سے ایسے مٹ جاتا ہے جیسے کبھی اس دنیا میں آیا ہی نہ ہو۔ میں انہی سوچوں میں مگن تھی جب اچانک ایک کھڑکی پر دستک ہوئی۔ ایسا لگا جیسے کسی نے مجھے اپنی جانب متوجہ کرنے کی کوشش کی ہو۔ جب میں نے پیچھے مڑ کر دیکھا تو حمید کھڑا تھا۔ اسے دیکھ کر میرے اوسان خطا ہو گئے۔ اس نے مجھے اشارے سے کہا کہ میں کمرے کا دروازہ کھولوں۔ اس کا اشارہ سمجھ کر میں نے دروازہ کھول دیا۔ تب مجھے وہ وقت یاد آیا جب میں نے کتے کے بھونکنے کی آواز سن کر بھی ڈر جایا کرتی تھی، اور آج میں گھبرائی تک نہیں تھی۔ حالانکہ وہ مردہ جسے میں نے کفن میں دیکھا تھا، اس کا زندہ ہو کر واپس آ جانا بہت خوفناک بات تھی۔ حمید میرے سامنے آیا تو میں بولی، تم تو مر گئے تھے نا؟ وہ بولا، ہاں میں مر چکا تھا، مگر تمہارے بالوں نے مجھے نئی زندگی بخش دی ہے۔ اگر تم ایسا نہ کرتی تو میں ہمیشہ کے لیے مر جاتا۔ تب میں نے خود کو بہت کوسا کہ میں نے ایسا کیوں کیا۔ میں بولی، حمید یہ کیسے ممکن ہے؟ حمید بولا، میں نے ایک عامل سے کالا جادو کروایا تھا۔ اس نے مجھے بتایا تھا کہ تمہاری موت تمہارے سر پر کھڑی ہے، اس لیے تم ایک کم سن کنواری لڑکی سے شادی کر لو
جب تم مر جاؤ گے تو وہ اگر اپنے بال تمہارے کفن میں رکھ دے تو تم زندہ ہو جاؤ گے۔ اب میں زندہ ہو گیا ہوں، اب ہم دوسرے ملک جا کر اپنی زندگی کا نئے سرے سے آغاز کریں گے۔ میں ہکا بکا سا حمید کو دیکھ رہی تھی۔ میں بولی، حمید، مجھے تم سے خوف آ رہا ہے کیونکہ میں نے تمہیں کفن میں دیکھا تھا، اس لیے تم دوسرے کمرے میں چلے جاؤ۔ حمید نے میرا ہاتھ تھام لیا تو میں جھٹک کر پیچھے ہٹ گئی۔ وہ بولا، گھبراؤ نہیں، میں چلا جاتا ہوں۔ وہ جیسے ہی کمرے سے باہر نکلا تو میں نے اندر سے کنڈی لگا لی۔ میرے سارے خواب چکنا چور ہو گئے تھے۔ حمید اگر مر ہی گیا تھا تو اسے دوبارہ زندہ نہیں ہونا چاہیے تھا۔ میں اس کے ساتھ نہیں رہ سکتی تھی، اس لیے میں نے سوچا کہ میں حمید کے بیٹے ریحان سے مدد طلب کروں۔ اگر اس نے اپنے باپ کو سب کچھ بتا دیا تو بھی کوئی بات نہیں، کیونکہ مجھے حمید کے سامنے اپنی عزت بچا کر رکھنے کا کوئی شوق نہیں تھا۔ اگلی صبح حمید پھر سے میرے کمرے میں آیا تو بولا، فریحہ، میں دوبارہ زندہ ہو چکا ہوں۔ یہ ایک راز ہے جو صرف اور صرف ہم دونوں کے درمیان رہنا چاہیے۔ تم تو جانتی ہو نا، آج کل اخبار والے ایسی خبریں ڈھونڈتے پھر رہے ہیں اور میں نہیں چاہتا کہ میری تصویریں جگہ جگہ چھپیں۔ میں نے سر اسبات میں ہلا دیا تو وہ بولا، ریحان کو بھی میرے دوبارہ زندہ ہونے کا پتہ نہیں چلنا چاہیے۔ میں ہم دونوں کے ویزوں کا بندوبست کر رہا ہوں، جیسے ہی امریکہ کا ویزا لگ گیا ہم یہاں سے چلے جائیں گے۔ میں نے سر ہلا دیا تو وہ چھپ چھپا کر گھر سے باہر نکل گیا۔ میں جلدی سے بھاگ کر ریحان کے کمرے میں گئی اور بولی، ریحان، تم نے میری مدد کرنے کی حامی بھری تھی۔ وہ میری طرف دیکھ کر مسکرا دیا اور بولا، میں اپنی بات پر اب بھی قائم ہوں، کہو کیا کہنا چاہتی ہو؟ میں بولی، میں تمہارے ابو حمید کے بارے میں بات کرنا چاہتی ہوں۔ اس نے اپنا سر پیٹ لیا اور بولا، تمہیں کس نے کہہ دیا کہ حمید جیسا گھٹیا اور کمینہ انسان میرا باپ ہے؟ وہ تو میری ماں کا سوتیلا بھائی تھا۔ میرے ننہال والے بہت غریب تھے۔ نانا نے 2 شادیاں تو کر لی تھی مگر ان سے اتنے بچے سنبھالے نہیں جا رہے تھے، اس لیے انہوں نے سب کی کم عمری میں ہی شادی کر دی تھی۔ میری امی کی شادی بہت اچھے گھر میں ہوئی تھی، بہت امیر لوگ تھے۔ جب میرے سوتیلے ماموں کو پتہ چلا تو اس نے میرے باپ کا کار ایکسیڈنٹ کروا دیا اور میری ماں کو گھر لے آیا۔ اس نے میری ماں کو ایسی دوا دی جس سے ان کا ذہنی توازن بگڑ گیا۔ اس نے کمال مہارت سے ساری جائیداد اپنے نام پر لگوا لی اور پھر ان پیسوں سے جوئے کے اڈے بنا لیے۔ اب ہر 3 ماہ بعد وہ کسی نئی لڑکی سے شادی کرتا ہے اور اس کی زندگی غلاظت سے بھری پڑی تھی۔ اچھا ہوا اس کا خاتمہ ہو گیا۔ میں نے ریحان کی باتیں سن کر حیران رہ گئی۔ میں بولی، نہیں ریحان، وہ مرا نہیں ہے، وہ زندہ ہے۔ کل رات میرے کمرے میں آیا تھا۔ وہ کہتا ہے میں کالے جادو سے زندہ ہو گیا ہوں۔ تمہیں یاد ہوگا کل میں نے اس کی میت میں کچھ رکھا تھا۔ میں نے اپنے بال کاٹ کر اس کے کفن میں اس کی وصیت کے مطابق ڈال دیے تھے، اسی سبب وہ زندہ ہو گیا ہے۔ میری بات سن کر ریحان ہنس دیا اور بولا، پاگل ہو گئی ہو؟ پھر بولا، اچھا بتاؤ تم کیا چاہتی ہو؟ میں نے کہا کہ میں حمید سے نجات چاہتی ہوں۔ اس نے سر ہلا دیا اور بولا، سمجھو تمہارا کام ہو گیا۔ میں اپنا کام ریحان کو سونپ کر بے فکر ہو گئی، مگر حمید نے میرے ناک میں دم کر رکھا تھا۔ ہمارے ویزے لگ چکے تھے جبکہ میں اس کے ساتھ جانا نہیں چاہتی تھی، اس لیے ہر روز کوئی نیا بہانہ بنا لیتی تھی۔ مگر اب حمید کو مجھ پر شک ہونے لگا۔ وہ ایک دن غصے سے بولا، کیا تم نے مجھے بچہ سمجھ رکھا ہے؟ تمہیں کیا لگتا ہے میں اس بات سے لاعلم ہوں کہ تمہارا دل یہاں سے جانے کو کیوں نہیں کر رہا؟ یقیناً تم ریحان کی جانب متوجہ ہو چکی ہو، مگر تم میری عزت ہو، میں تمہیں اپنے ساتھ لے جا کر ہی رہوں گا۔ اس نے مجھے کلائی سے پکڑ کر اپنی جانب کھینچا۔ تب ہی پولیس کی گاڑی کا سائرن بجنے لگا۔ اس سے پہلے کہ حمید فرار ہونے کی کوشش کرتا، پولیس ہمارے گھر داخل ہو کر اسے گرفتار کر کے اپنے ساتھ لے گئی۔ اس کے جانے کے بعد ریحان نے مجھے بتایا کہ حمید پر بہت زیادہ قرض چڑھ چکا تھا، اس کا بہت سا پیسہ ڈوب چکا تھا، بلکہ ہر طرف سے وہ مقروض ہو گیا تھا، اس لیے اس نے اپنے نام انشورنس کروائی تھی۔ اس کی موت کے بعد اس کی بیوی کو 1 کروڑ روپے ملنا تھا۔ اس 1 کروڑ روپے کے لیے اس نے اپنی جھوٹی موت کا ناٹک رچایا تھا۔ میں یہ سب باتیں سن کر دھنگ رہ گئی۔ حمید کو عدالت نے عمر قید سنا دی۔ میں نے بھی اس سے خلا لے لی۔ تب مجھے ریحان نے پرپوز کر دیا۔ وہ بولا، مجھے تم سے بہت اپنائیت محسوس ہوتی ہے، مجھ سے شادی کر کے میری بن جاؤ۔ میں اسے یہ نہ کہہ سکی کہ مجھے بھی تم سے پیار ہو گیا ہے۔ ریحان، میں نے اس سے بس اتنا کہا کہ مجھے یہ شادی منظور ہے۔ اب ہم دونوں کی شادی ہو چکی ہے،
ہم بہت خوش ہیں ایک ساتھ، جائیداد کوئی نہیں ہے ہمارے پاس، مگر ہم محنت مزدوری کر رہے ہیں، ہماری زندگی میں پیار ہے، عزت ہے اور سب سے بڑھ کر سکون ہے، تو پھر ہمیں زندگی سے اور چاہیے ہی کیا؟ شکر ہے کہ اللہ نے مجھے حمید کے ہاتھوں کا کھلونا بننے سے بچا لیا تھا۔ دوستو، آپ کو ہماری آج کی کہانی کیسی لگی؟ کمنٹ باکس میں اپنی قیمتی رائے کا اظہار لازمی کیجیے گا۔ کہانی اچھی لگی ہو تو ویڈیو کو لائک اور چینل کو سبسکرائب بھی لازمی کر دیجیے گا۔ اللہ حافظ۔